سورہ یوسف آپ جیسے دیکھ رہی ہیں سامنے اسکرین کے اوپر، مرکزی مضمون اس کا وہی ہے جو اس سورت کا نام ہے۔ یہ پوری سورت یوسف علیہ السلام کی زندگی کی داستان ہمیں سنا رہی ہے۔ زمانہ نزول اس کا مکی دور کا آخری سال ہے۔ خدیجہ رضی اللہ عنہا کا انتقال ہو چکا تھا اور ابو طالب کا بھی انتقال ہو گیا تھا، اور مکہ والوں نے سارے لحاظ اٹھا دیے تھے اور دشمنی کی حد کو پہنچ گئے تھے۔ وہ ذاتی رشتہ داریوں کا بھی وہ کوئی خیال نہیں کر رہے تھے۔ اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے یہ سورت نازل فرمائی اور آپ کو تسلی دی، اور یہ بھی اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ یہود کا حسد بھی آپ کو نقصان نہیں پہنچائے گا۔ جو ذیلی مضامین ہیں اس کے، اس میں یہاں پہ ایک انشاءاللہ جب ہم دیکھیں گے اس طرف آپ کو نظر آ رہا ہوگا لکھا ہوا، خیر آپ کو اسکرین بھی شیئر کر لیں گے آپ کے ساتھ۔ ذیلی مضامین میں بہت اہم مضمون توکل کا اللہ نے سکھایا ہے، اور کیسے اللہ کی تدبیر ہوتی، توکل اور تدبیر، اللہ پر توکل اور اللہ کی تدبیر وہ کیسے ہوتی ہے۔ پھر رشتہ داروں کی دشمنی کا ذکر ہمیں ملے گا۔ پھر یہ بھی ہم کو ملے گا کہ مخلوق سے بیجا محبت کے یا ناجائز محبت کے کیا نقصانات ہوتے ہیں، اس کی اخلاقی خرابیاں اور بے حیائی کے خطرات، انسانی جذبات کا بڑا ذکر ملے گا ہمیں اس کے اندر۔ تو یہ بھی ہمیں پتہ چلے گا کہ دین والوں کے پاس دنیاوی علوم کا ہونا کتنا اہم ہے۔ جو دین والے ہوتے ہیں، متقی ہوتے ہیں، ان کے پاس ورلڈلی نو ہاؤ ہونا کتنا امپورٹنٹ ہے۔ پھر عفو اور درگزر اور برے رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کی برکتیں، عفو اور درگزر کرنا اور برے رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی کیا برکتیں ہیں، اس کا بھی ہمیں ذکر ملے گا۔ اسلوب جو ہے اس کا، جو اسٹائل ہے اس کا، اس میں تسلی اور امید ہے، اور بڑا ایموشنل اس کا انداز ہے۔ پرسنل سٹرگلز ہیں اس کے اندر لوگوں کی اپنی اپنی، کہ لوگ کیسے پرسنلی سٹرگل کرتے ہیں، یعنی ایموشنل سٹرگل ہمیں ملے گا اس کے اندر۔ پچھلی صورت سے اس کا ربط اگر ہم دیکھیں، پچھلی صورت سے کنیکشن کیا ہے، تو پچھلی صورت میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا تھا آخر میں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اے نبی انبیاء کے قصے سناتا ہے، کیوں؟ لنثبت بہ فؤادک، تاکہ ہم اس کے ذریعے سے آپ کے دل کو جما دیں۔ تو یہاں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے اس قصے سے کہ اللہ پر توکل کرنے والے بندے کی اللہ کس طرح مدد کرتا ہے۔ اور ایک اور چیز جو انشاءاللہ ہم کو ملے گی، تقدیر اور تدبیر، اس کی ہم دیکھیں گے ایک کمبینیشن بہت خوبصورت نظر آئے گا ہمیں اس کے اندر۔ وہ شاید یہاں لکھا ہوا تو نہیں ہے، آپ خود ہی لکھ لیجئے اپنے پاس، تدبیر اور تقدیر کا کمبینیشن۔ یہ تو چند باتیں ہوئیں، چلیے شروع کرتے ہیں اللہ کے نام سے۔ سورۃ یوسف مکی سورت ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام را تلک آیات الکتاب المبین۔ الف لام را، اس کتاب کی آیات ہیں جب اپنا مدعا صاف صاف بیان کرتی ہے۔ کیا صاف صاف بیان کرتی ہے یہ کتاب؟ توحید کا مضمون کلیئر بیان کرتی ہے، ایمانیات، حلال اور حرام کیا ہے کلیئر بیان کیا، نجات کا راستہ بالکل واضح طور پہ بیان کیا، جہنم کا راستہ واضح طور پہ بیان کر دیا، بالکل مبین کر دیا ہے عقیدے کو قرآن نے۔ انا انزلناہ قرآنا عربیا لعلکم تعقلون، ہم نے اس کو نازل کیا ہے قرآن بنا کر عربی زبان میں تاکہ تم اس کو اچھی طرح سمجھ سکو۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنا کلام عربی زبان میں نازل فرمایا، ایک مطلب یہ ہے اس قصے کو اللہ تعالیٰ نے عربی قرآن بنا کر نازل فرمایا۔ کس قصے کو؟ یوسف علیہ السلام کے قصے کو۔ تو یہ قرآناً عربیاً، یہاں دیکھیں الف لام نہیں آ رہا، نکرہ آیا ہے نا تنوین کے ساتھ۔ تو قرآن کا ایک مطلب ہوتا ہے پڑھنا،
تو یہاں قرآنن سے پھر کیا مطلب ہوگا؟ پورا قرآن نہیں، اس کو ہم قرآن کہتے ہیں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا، بلکہ اس قرآن کا ایک حصہ. کون سا حصہ؟ سورہ یوسف. تو یہ ہو کی ضمیر کہاں جا رہی ہے؟ سورہ یوسف کی طرف، کہ ہم نے اس کو قرآنن عربین بنا کر نازل کیا ہے لعلکم تعقلون، تاکہ تم عقل سے کام لو. یعنی عقل والوں کے لیے بڑی غذا ہے اس کے اندر، سوچنے کا بہت کچھ ہے اس کے اندر. نحن نقص علیک احسن القصص بما اوحینا الیک ھذا القرآن وان کنت من قبلہ لمن الغافلین. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے اس کو تمہاری طرف وحی کر کے بہترین پیرائے میں واقعات اور حقائق بیان کیے ہیں، ورنہ اس سے پہلے تو تم ان چیزوں سے بالکل ہی بے خبر تھے. اچھا، یہ بڑے مزے کی بات ہے. نحن نقص علیک احسن القصص بما اوحینا الیک ھذا القرآن، اس قرآن کو ہم نے آپ کی طرف وحی کی ہے اور بہترین پیرائے میں واقعات اور حقائق آپ کے لیے بیان کیے ہیں. تب کون سا قصہ پڑھ رہے ہیں ہم ابھی فی الحال؟ سورہ یوسف ہم پڑھ رہے ہیں. تو کیا سورہ یوسف پہلی دفعہ نازل ہوئی؟ کیا یوسف علیہ السلام کا قصہ پہلی دفعہ نازل ہوا؟ نہیں، یہ پہلے بائبل میں نازل ہو چکا تھا، موجود تھا وہاں پر، لیکن اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اس قصے کو نئے انداز میں بیان فرمایا ہے، اچھوتے انوکھے انداز میں بیان فرمایا ہے. اس دفعہ جو بیان کرنے کا طریقہ ہے اس کی شان ہی کچھ اور ہے. حالانکہ آلریڈی نازل ہو چکا تھا، یہ عیسائی اور یہودی اس سے واقف تھے اچھی طرح. اور یہودی کیسے واقف نہیں ہوں گے؟ یہیں سے تو بنی اسرائیل کا سلسلہ شروع ہوا. یہ تو سرچشمہ تھا بنی اسرائیل کا. یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹوں کا جو ہم قصہ پڑھیں گے اس کے اندر، وہی تو اوریجنل بنی اسرائیل. بنی کیا؟ بیٹے. اسرائیل یعقوب علیہ السلام کا لقب. تو اوریجنل بنی اسرائیل تو یہی تھے، پروٹوٹائپ. تو ظاہر ہے یہودیوں کو تو یہ قصہ ازبر تھا، اچھی طرح پتا تھا، عیسائیوں کو بھی پتا تھا. تو اللہ نے نازل کیا ہوا تھا اس کو پچھلی کتابوں کے اندر، تورات میں یا انجیل میں. لیکن یہاں جس طریقے سے اللہ نے بیان کیا وہ کیا ہے؟ احسن القصص ہے. یہ قرآن کی سپیریورٹی بھی بتائی جا رہی ہے پچھلی کتابوں کے اوپر. اور ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں سورہ مائدہ میں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کو مہیمن بنایا ہے، نگران بنایا ہے باقی پچھلے تمام قصوں کے اوپر، پچھلی تمام وحی کے اوپر، پچھلی تمام کتابوں کے اوپر. یوسف علیہ السلام کی زندگی کا بہت بڑا حصہ چند صفحات میں سمیٹا گیا. اچھا، ایک اور ہم نے مطلب بتائیے کیا ڈسکس کیا تھا؟ قصہ کا کاٹنا. یاد ہے نا آپ کو؟ ابھی ہم نے لفظی ترجمے میں بات کی ہے. تو یہ جو قصہ اللہ نے بیان کیا ہے یوسف علیہ السلام کا، اس میں غیر ضروری، غیر مفید تفصیلات سب ایڈٹ ہو گئی ہیں، ساری کٹ ہو گئی ہیں. اور جو مختلف حصے ہیں اب وہ الگ الگ نہیں ایسے لگ رہے. دیکھیں، اگر کبھی آپ نے ایڈیٹنگ کا پروسیس کیا ہو تو جب بیچ میں سے کوئی چیز کٹ کی جاتی ہے تو اس کو جوائن بھی تو کرنا ہوتا ہے نا، تاکہ وہ ایک سسٹمیٹک ہول لگے. تو اللہ تعالیٰ نے ایڈیٹنگ تو کی ہے، قصے کی کٹ کیا ہے، پھر ڈفرینٹ حصوں کو اتنی خوبصورتی کے ساتھ جوڑا ہے کہ کہیں محسوس ہی نہیں ہوتا کہ کوئی تفصیل اس کے اندر مسنگ ہے. ایسے اللہ تعالیٰ نے اس کو دوبارہ سے جوڑ دیا ہے. تو کوئی ایسی تفصیل مسنگ نہیں ہے جو ہماری رہنمائی کے لیے امپورٹنٹ تھی اور وہ اس کے اندر سے مس ہو گئی ہو، ایڈیٹنگ کے اندر وہ چیز نکل گئی ہو، اچھی چیز نہ. ایسا کچھ نہیں ہوا. احسن القصص، بہترین طریقے سے اللہ نے قصہ سنایا. اور یہ قصہ جس زمانے میں نازل ہوا اس وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر پورے کا پورا اپلائی ہو رہا تھا، پورے کا پورا منطبق ہو رہا تھا. کس طرح؟ بہت سے لوگوں نے اس پر باتیں لکھی ہیں علماء نے. چند باتیں اپنے سامنے اگر ہم رکھیں کہ جس طرح یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے یوسف علیہ السلام سے حسد کیا، بالکل اسی طرح یہود نے جو کہ بنی اسرائیل تھے بنو اسماعیل سے حسد کیا. ٹھیک ہے، دیکھیں نا، اسحاق اور اسماعیل یہ تو دونوں بھائی تھے نا، رائٹ؟ دونوں بھائی تھے بالکل، اسحاق اور اسماعیل دونوں ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے تھے. تو اسی طرح جیسے بنو اسحاق ہی سے بنو اسرائیل چلے ہیں نا، اور بنو اسماعیل میں کون آیا؟ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم.
تو بنی اسرائیل یعنی یہود جو تھے وہ بنو اسماعیل سے کتنا حسد کر رہے تھے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے کتنا حسد کیا تھا، تو یہ بھی منطبق ہو گیا۔ پھر جس طرح خون کے رشتے دشمن بن گئے تھے یوسف علیہ السلام کے، بالکل اسی طرح قریش مکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ دار تھے اور آپ کے خون کے پیاسے ہو گئے تھے وہ۔ پھر جس طرح یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈالا، اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کنویں میں تو نہیں گئے تھے، لیکن کنواں کیا ہوتا ہے؟ زمین کے اندر گہرا سوراخ ہوتا ہے نا، اور غار کیا ہوتا ہے؟ غار بھی یہی ہوتا ہے، زمین کے اندر گہرائی کے اندر کوئی چلا جاتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی غار میں پناہ لینی پڑی تھی، غار ثور میں ہجرت کے موقع پہ۔ پھر جس طرح یوسف علیہ السلام کو عزت، قوت، کامیابی ملی، اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی خوشخبری سنا دی کہ آپ کو بھی اقتدار ملے گا، آپ کو بھی قوت ملے گی، کامیابی ملے گی۔ جس طرح یوسف علیہ السلام کے بھائی ان کے آگے جھکے تھے، اسی طرح مکے والے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے آگے جھکیں گے، اور ایگزیکٹلی ایسے ہی ہوا فتح مکہ کے موقع پہ، حتیٰ کہ وہی الفاظ آپ نے فتح مکہ کے موقع پہ ارشاد فرمائے جو یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کو معاف کرتے ہوئے ارشاد فرمائے تھے کہ لا تثریب علیکم اليوم، جاؤ آج تم پہ کوئی الزام نہیں ہے۔ پھر اور سملیرٹی کیا ہے کہ جس طرح بغیر جنگ کے یوسف علیہ السلام کے بھائی ان کے حامی بن گئے تھے، بالکل اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بغیر خون خرابے کے مکہ فتح کریں گے اور مکے والے آپ کے حامی بن جائیں گے۔ پھر کیا ہوا؟ یوسف علیہ السلام کے ساتھی بننے کے بعد ان کے بھائیوں کو بھی عزت ملی اور دولت ملی، اور مکے والے ایمان لے آئے تو ان کو بھی عزت ملی، دولت ملی، حکومت والے ہو گئے وہ۔ تو یہ تو چند آپ دیکھیں، ہم سرفیس لٹرلی کہتے ہیں نا اسکریچ کیے، تو اتنی سملیرٹیز ہیں، ورنہ پھر آپ سوچیں کہ تفسیروں کے اندر کیا کچھ لکھا ہوگا۔ لوگوں نے تو پتہ نہیں کتنے کتنے لیکچرز ہیں جو صرف سورہ یوسف کے اوپر دیے ہوئے ہیں، ایک ایک آیت کے اندر اتنی اتنی حکمتیں ہیں جو کہ اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہیں۔ کیوں؟ اللہ نے احسن القصص جو کہا ہے اس کو، کسی اور چیز کو، کسی اور صورت میں ہم کو یہ الفاظ نہیں ملتے، تو یہ بڑی خصوصی صورت ہے، ایک ایک لفظ اس کا جو ہے ایسا نپا تلا ہے، وہ تو پورے قرآن کا ہے، لیکن اس کے اندر بہت سے اسباق ہیں جو کہ حاصل کیے جا سکتے ہیں۔ اور یہ بات فرمائے کہ وَإِن كُنْتَ مِن قَبْلِهِ لَمِنَ الْغَافِلِينَ، اس سے پہلے تو آپ جانتے نہیں تھے اس قصے کو، یعنی عربوں میں تو یہ قصہ نامعلوم تھا، خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نہیں معلوم تھا اس قصے کے بارے میں، یوسف علیہ السلام کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں جانتے تھے۔ جب وحی نازل ہوئی تو آپ کو تفصیلات کا اور حقائق کا علم ہوا۔ اب قصہ آیا، کیا قصہ ہے؟ اذ قال یوسف لأبیہ، یہ اس وقت کا ذکر ہے کہ یوسف علیہ السلام نے اپنے ابو سے کہا، یا ابتی، اے میرے پیارے ابو، انی رأیت احد عشر کوکبا والشمس والقمر رأیتہم لی ساجدین، میں نے خواب میں دیکھا ہے 11 ستارے ہیں اور سورج اور چاند ہیں اور وہ مجھ کو سجدہ کر رہے ہیں۔ بخاری میں حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الکریم ابن الکریم ابن الکریم ابن الکریم، کریم، کریم کا بیٹا، کریم کا بیٹا، کریم کا بیٹا، کون ہے وہ؟ یوسف ابن یعقوب ابن اسحاق ابن ابراہیم۔ وہ کون ہیں؟ وہ یوسف ہیں جو یعقوب علیہ السلام کے بیٹے ہیں، اور یعقوب کون ہیں؟ اسحاق علیہ السلام کے بیٹے ہیں، اور اسحاق کون ہیں؟ ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے۔ یوسف ابن یعقوب ابن اسحاق ابن ابراہیم، تو یہ ہیں یوسف علیہ السلام، بڑی ان کی شان ہے۔ انہوں نے اپنے ابو، کون ہیں ان کے ابو؟ یعقوب علیہ السلام۔ اور مزے کی بات ہے، پوری سورہ یوسف میں ٹوٹل جو حیثیت ہم کو ملے گی یعقوب علیہ السلام کی، وہ ایک والد کی حیثیت۔ تو پھر آپ دیکھیے اس میں بڑا سبق ہے، ہم جب بات کرتے ہیں تو ہم جب رسولوں کی بات کرتے ہیں، نبیوں کی بات کرتے ہیں، تو امتوں کا ذکر آتا ہے۔ ٹوٹل امت یعقوب علیہ السلام کی کیا تھی یہاں پر؟ ان کی اپنی اولاد۔ تو ماں باپ کے لیے کتنا بڑا سبق ہے کہ ہم کو ایگزیکٹلی وہی میتھڈالوجی اختیار کرنی ہے
اپنی اولاد کے ساتھ جو یعقوب علیہ السلام نے اختیار کی تھی. اپنی اولاد کو بھی امت کی طرح ٹریٹ کریں, وہی طریقہ وہی رویہ اختیار کریں جو کہ یعقوب علیہ السلام نے اپنے بچوں کے ساتھ اختیار کیا تھا. پوری امت لگتا تھا ان کی وہی ہے. تو یا ابتی کہا اے میرے ابو, اور کہا انہوں نے کہ مجھ کو میں نے دیکھا کہ 11 تارے ہیں اور سورج اور چاند, میں نے دیکھا یہ سب مجھ کو سجدہ کر رہے ہیں. اچھا, اب چاند سورج اور ستارے اکٹھے آتے ہیں کبھی آسمان کے اوپر؟ بھئی یا چاند ہوگا یا سورج ہوگا, دونوں ساتھ تو نہیں آئیں گے. تو ظاہر ہے پھر یہاں خواب ہی کا ذکر ہے. رأیت جب لفظ آیا, یہاں احلام لفظ تو نہیں لکھا ہوا کہ میں نے خواب میں دیکھا, لیکن رأیت خود ہی بتا رہا ہے کہ بھئی یہ جو سچویشن دیکھی انہوں نے, ریئل لائف سچویشن تو ایسی نہیں ہوتی, یعنی خواب دیکھا ہوگا انہوں نے, خواب بیان کر رہے ہیں, اپنا خواب بیان کر رہے ہیں. اور پھر رأیتو تو کہہ دیا نا انہوں نے ایک دفعہ, احد عشر کوکبا والشمس والقمر, اب پھر ریپیٹ کر کے لا رہے ہیں رأیتو, میں نے دیکھا ہم ان کو لی ساجدین, کہ وہ مجھ کو سجدہ کر رہے ہیں. پھر جھجک گئے. کیوں؟ اس لیے کہ اس خواب کو بیان کرنے میں اپنی شان بیان ہو رہی تھی ان کی دراصل, اور طبیعت میں خود پسندی نہیں تھی, نارسسسٹک نہیں تھے, تواضع تھی. اور یہ تواضع کیا ہوتی ہے؟ دراصل حیا ہی کا پھل ہے. تواضع جن میں ہوتی ہے, جن میں ماڈسٹی ہوتی ہے, وہ حیا کا پھل ہوتی ہے. رأیتہم کہہ رہے ہیں. اچھا, ہم دیکھیں بڑا امپورٹنٹ ہے یہاں پہ. ستارے جاندار ہیں کہ بے جان؟ بے جان مخلوق ہیں. سورج اور چاند بے جان مخلوق ہیں. ان کے لیے اگر ضمیر آتی تو ہا کی آنی چاہیے تھی, رأیتہا, کہ میں نے ان کو دیکھا کہ مجھ کو سجدہ کر رہے ہیں. انہوں نے کیا کہا یہاں پہ یوسف علیہ السلام نے؟ ہم کبھی بے جان چیزوں کے لیے نہیں آتا, ہم ہمیشہ جاندار کے لیے آتا ہے. تو ان کو اندازہ تھا کہ یہ بے جان مخلوق کا معاملہ نہیں ہے جو میں نے خواب دیکھا, یہ چاند سورج کا معاملہ نہیں ہے, یہ انسانوں کا معاملہ ہے اس خواب میں. تو 11 ستارے یعنی میرے 11 بھائی, اور چاند اور سورج یعنی میرے والدین. تو کیا پتہ چلا ہمیں کہ یوسف علیہ السلام کو خود تعبیر کا اندازہ ہو رہا تھا کہ میں نے کیا خواب دیکھا ہے. مگر والد سے بہت کلوز تھے, تو والد سے انہوں نے خواب اپنا شیئر کیا. اس سے کیا پتہ چلا ہم کو؟ سن فادر ریلیشن شپ کے بارے میں, باپ بیٹے کے تعلق کے بارے میں کیا پتہ چلا ہمیں کہ بچہ آ کے ابو کو خواب سنا رہا ہے. کلوزنس تھی. عام طور پہ یہ کیا ہوتا ہے معاملہ کہ بچوں کو ماں سے کلوز دکھایا جاتا ہے اور باپ سے کم ہی کلوز دکھایا جاتا ہے. خاص طور پہ اس قسم کی باتیں بچے ماں سے شیئر کرتے ہیں. یہاں والد کا رول ہے. اور یہ مزے کی بات یہ ہے کہ پوری صورت میں یوسف علیہ السلام کی ماں کا کوئی ذکر ہی نہیں ملتا ہم کو. پوری سورہ یوسف میں صرف باپ کا ذکر ہے. تو باپوں کے لیے, فادرز کے لیے بھی بڑی اس میں رہنمائی ہے کہ اپنے بچوں سے ان کو ایموشنلی کلوز ہونے کی ضرورت ہے کہ بچے شیئر کر سکیں. عام طور پہ بچے باپ سے کیا کہتے ہیں؟ پینسل چاہیے, بستہ چاہیے, فلاں چیز چاہیے, یہ چاہیے, بس دیٹس اٹ. لگتا ہے باپ صرف جیسے کہ معاشی ضروریات پوری کرنے کے لیے ہیں, وہاں پر نہیں. جذباتی ضروریات, ایموشنل نیڈز بھی باپ کو فل کرنی چاہیے. اور کلوزنس کا ہمیں اندازہ ہو رہا ہے کہ کتنا کلوز رکھا تھا انہوں نے اپنے بیٹے کو اپنے سے, کہ ذرا بھی نہ جھجکا بیٹا اور آ کر اپنا خواب سنا دیا. تو خواب شیئر کیا. اب ابو نے اس کی تفصیل بتائی. قال, کہا انہوں نے, یا بنیا, اے میرے چھوٹے سے بچے, اے میرے پیارے بچے. اسے بیبی کہہ دیا جاتا ہے کسی کو, مائی بیبی. اب ضرورت تو نہیں کہ بیبی جو ہے وہ دودھ پیتا بچہ ہی ہو. بعض دفعہ 15, 16, 20, 25 سال کے بچے کو بھی ماں باپ کہتے ہیں میرا بیبی یہی ہے. تو بہت پیار سے بات کری. تو قربت کب ہوگی؟ جب اولاد سے پیار کیا جائے گا. بہت زیادہ عمر نہیں ہوگی یوسف علیہ السلام کی اس وقت, بہت سے بہت 5-6 سال کے ہوں گے. سے کنویں میں ڈالنے کا قصہ آئے گا نا ابھی سارا. تو بہت بڑے لڑکے کو تو کنویں میں نہیں ڈال سکتے تھے, انہوں نے چھوٹے کو ڈالا تھا. وہ ڈول پر بیٹھ گئے تھے, یعنی اتنے چھوٹے سے تھے کہ جب ڈول ڈالنے والے نے ڈول ڈالا تھا تو ڈول پر بیٹھ کے وہ باہر نکل آئے تھے. obviously پھر وہ 6 فٹ کے تو نہیں ہوں گے, چھوٹے سے ہی ہوں گے. 5 سال 6 سال کے بچے سے ابو بات کر رہے ہیں. کیسے کہہ رہے ہیں؟ اے میرے پیارے بچے. اتنا اہم لیسن ہے جو ہم ماں باپ کو سیکھنا, خاص طور پہ ہم جو یہاں ایسٹرن کلچرز کے اندر پلے بڑے ہیں. ہم نے ایک چیز دیکھی ہے یہاں پہ, ہم نے دیکھا ہمارے ہاں ادب کا بڑا زور ہے.
کہ بڑوں کا بہت ادب کرنا چاہیے، اور بالکل ہونا چاہیے، 110% ہونا چاہیے، محبت بھی ہونی چاہیے، ادب بھی ہونا چاہیے۔ ماں باپ اپنی اولاد سے بہت محبت کرتے ہیں الحمدللہ، کبھی نہیں ایسا ہوتا کہ 18 سال کے لڑکے کو یا لڑکی کو ہاتھ پکڑ کر باہر نکال دیں کہ جاؤ جاؤ خود کماؤ جا کے، نہیں، اگر ضرورت پڑے تو زندگی بھر بھی بچوں کو اپنے سائے تلے رکھتے ہیں، بہت خیال کرتے ہیں، بہت محبت کرتے ہیں۔ کیا چھوٹوں کا ادب کرتے ہیں؟ یہ بتائیں، یہ کلچر ہے ہمارے یہاں؟ بالکل بھی نہیں ہے۔ چھوٹوں کی رسپیکٹ کوئی نہیں ہے ہمارے یہاں، گالی دیں، جو مرضی ہم کریں، دھتکاریں۔ بعض دفعہ ماں باپ اتنا پیار کرتے ہیں، خیال کرتے ہیں، ضروریات پوری کرتے ہیں، لیکن ایسے ایموشنل سکارز بچوں کے اوپر ڈال دیتے ہیں بے ادبی کی وجہ سے، بدتمیزی کی وجہ سے، کہ وہ سکار کبھی نہیں بھرتے، اور پھر بچوں کو بڑے ہو کر وہ خیال محبت تو یاد نہیں رہتی، وہ ابیوز یاد رہ جاتا ہے۔ بعض تو ابیوسو حد تک ہوتے ہیں، باقاعدہ بیش کر کے رکھ دیتے ہیں۔ ٹیچرز کا بھی یہ معاملہ ہے ہمارے یہاں، اللہ تعالیٰ رحم کرے ان کے اوپر بھی۔ تو ایک کلچر دیکھیں، خواتین ہونے کے حساب سے مجھ کو اور آپ کو انشاءاللہ عام کرنے کی ضرورت ہے کہ چھوٹوں کی بھی عزت ہوتی ہے، یاد رکھیں یہ بات۔ بہوؤں کے ساتھ معاملہ کیوں بگڑتا ہے ساسوں کا؟ بتائیں مجھ کو۔ اتنی بھاری بھاری لات پھاند کے لے کر گئی تھیں، 5 سیٹ 25 سیٹ 50 جوڑے سب کچھ کر کے گئی تھی، بینڈ باجے لے کر گئی تھی، یہ بہو کو اتنی نفرت کیوں ہے ساس کی شکل سے؟ ریزن بتائیں مجھ کو آپ۔ ہم کہیں گے آج کل کی تو ینگ جنریشن ہے ہی ایسی، تو آج کا قصہ تھوڑی ہے، یہ ساس بہو کی دشمنی تو صدیوں پرانی ہے۔ کیوں؟ ہم نے دیا، زیور دیے، کپڑے دیے، سب کچھ دیا، عزت نہیں کری کبھی بہوؤں کی۔ یہ نہیں سوچا کہ قابل عزت ہے، وہ تو بچی نہیں لے کر آ رہے ہیں نا، وہ تو ایک عورت لے کر آ رہے ہیں، لڑکی لے کر آ رہے ہیں، نہ اس کی عزت کی اور نہ اس کے گھر والوں کی۔ یہ دامادوں سے اتنا اچھا سلسلہ کیوں چلتا ہے؟ دامادوں کے ساتھ تعلق اتنا اچھا کیوں بنا رہتا ہے ساسوں کا؟ ڈرتی ہیں دامادوں سے، لٹرلی۔ اس کو اس طرح کبھی نہیں برا بھلا کہہ سکتی جیسے کہ بہو کے اوپر برس پڑتی ہیں۔ تو پلیز مجھ کو اور آپ کو اس کلچر کو پروموٹ کرنا ہے، چھوٹوں کی عزت کرنی ہے۔ ہم کہیں اچھا اگر بدتمیزی کر رہے ہیں تو ڈیفینیٹلی ریپریمانڈ کریں، ڈیفینیٹلی ان کو سمجھائیں، بلکہ ہاتھ بھی اٹھانے کی اجازت دی ہے اسلام نے ہم کو، کہ بچہ اگر 10 سال کا ہو جائے پھر بغاوت پر آمادہ رہے اور کسی صورت نماز پڑھنے پر تیار نہ ہو تو مارو، کہا ہے ہم سے، حدیث میں یہ مضمون موجود ہے۔ لیکن دیکھیں وہ چیز نا ڈفرینٹ ہے، اور یہ کانسٹنٹلی بچوں کو بیش کرنا، بدتمیزی کے ساتھ ان کو ڈانٹنا، جو منہ میں آئے ان کو کہہ دینا کہ دفع ہو، نکلو، تم یوں ہو، باقاعدہ گالیاں دینا، یہ کہیں سے اسلام کا کلچر نہیں ہے۔ تو کسی نے، ایک لڑکی نے مجھ سے یہ بات کہی کہ ہمارے ہاں بڑوں کو تو بڑا ادب کرنا سکھایا جاتا ہے کہ بڑوں کا، لیکن ہمارے یہاں چھوٹوں کے ادب کا کانسیپٹ ہی کوئی نہیں ہے۔ تو یہ دیکھیں کتنی اچھی طرح اپنے بیٹے سے بات کر رہے ہیں، یا بنیا، اے میرے بچے، نہ ہنسے اس کے اوپر کہ کیا احمقانہ خواب دیکھا ہے تم نے، جسٹ گو فرام ہیئر، میرے پاس کوئی ٹائم نہیں، میں تھکا ہوا آیا ہوں۔ باپ عام طور پہ دھتکار دیتے ہیں بچوں کو اسی طرح سے کہ پورا دن کام کر کے گھر آیا ہوں، اب تمہارے قصے کہانیاں سنوں میں۔ اور یہ قصے کہانیاں بچے کب سناتے ہیں؟ جب ان کو کوالٹی اور کوانٹٹی دونوں ملے۔ ہم کہتے ہیں کوالٹی ٹائم بچوں کو دو، نہیں، بچوں کو کوانٹٹی چاہیے، یو ہیو ٹو بی دیئر فار دیم، ہونا چاہیے وہاں پر۔ تو یہ باپ یہ سوچ کے گھر نہ آیا کریں اب میں فارغ، اب میں ریلیکس کروں گا، بس کوئی مجھ سے بات نہ کرے۔ بعض تو اتنے بدمزاج ہو کے گھر واپس آتے ہیں کہ بچے تو بچے، بیویوں کی مجال نہیں ہوتی بات کرنے کی ان سے، وہ تھکن کا ایسا ہوا بنایا ہوا ہے، اٹس آل ان دا مائنڈ۔ جو گھر میں بیوی بیٹھی ہے وہ فارغ بیٹھی تھی کوئی، وہ بھی تو کام کر رہی ہے نا۔ تو اگر ہر ایک تھکن کی وجہ سے چڑچڑے پن کا اظہار کرے گا پھر تو کام چل چکا معاشرے کا۔ ان کو سوچنا یہ چاہیے باپوں کو کہ اب اصل کام میرا اب شروع ہو رہا ہے، قو انفسکم واہلیکم نارا، بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو آگ سے۔ تو بچوں کی تربیت کرنا، ان پر نظر رکھنا، یہ جیسے ماں کی رسپانسبلٹی ہے، بالکل برابر کی باپ کی رسپانسبلٹی ہے۔ تو یہ کوئی ان کو حق نہیں پہنچتا کہ نوکری کر کر آئیں، اس کے بعد میز کے اوپر ٹانگیں رکھ کر بیٹھ جائیں اور چائے کی پیالی مانگیں اور بات بات پر چیخیں اور چنگھاڑیں اور غصہ کریں اور کوئی ان کے قریب نہ جانا چاہے۔ نہیں، ان کو اپنے بچوں کو قریب رکھنا ہے اور ان کے ساتھ چیزوں کو شیئر کرنا ہے۔ تو ان کو یہ خواب سنایا گیا۔
تو اب جو باپ یہ تھے، یوسف علیہ السلام کے باپ تو نہیں تھے صرف، بلکہ ان کے 11 بیٹے اور بھی تھے. اب وہ ایک پوری تفصیل ہے کہ 4 بیویاں تھیں بیسکلی یعقوب علیہ السلام کی، اور ان 4 بیویوں سے یہ 12 بیٹے تھے. ایک جو ان کی بیوی تھیں ان سے 2 بیٹے تھے، یوسف اور بنیامین. بنیامین کا نام تو نہیں آئے گا، ان کا ذکر آگے آئے گا. اور باقی جو 3 بیویاں تھیں ان سے 10 بیٹے تھے. اب ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ 10 بیٹوں نے ایک گروپ بنا لیا تھا اور یہ 2 بیٹے ایک طرف تھے. بھائیوں نے کچھ پارٹیز بنا لی تھیں اس طرح سے. اچھا یہ پارٹیز بھی کیسے بنی ہوں گی، ذرا سا مجھے بیک گراؤنڈ بتائیے اس کا. یہ بچوں کے پھٹنے میں رول کس کا ہوگا؟ ہم والد کا رول تو دیکھ رہے ہیں یہاں پر، وہ تو ایسے نہیں لگ رہے ہم کو، اور یار نبی تھے وہ ایسے ہو نہیں سکتے. پیچھے سے ماؤں کا ہوگا. یہ عورتیں پالیٹکس کھیلتی ہیں اور اس سے پھر اختلافات بڑھتے ہیں. تو یہ عورتوں کو بھی بہت کیئرفل ہونے کی ضرورت ہے کہ یہ اگلی جنریشن کو وہ تختہ مشق نہ بنایا کریں. ماں کی یعنی کہ بہو کی ساس سے چپقلش چل رہی ہے، ٹھیک ہے نا، کوئی خوبی نظر نہیں آتی ساس کے اندر، نہ ساس کو خوبی نظر آتی ہے بہو کے اندر. تو یہ بچوں کے اندر نفرت کہاں سے آئی؟ کیا وہ بچوں کی بھی ساس ہیں؟ کس نے پٹیاں پڑھائیں؟ ماں نے پڑھائیں کہ تمہاری دادی ایسی، تمہاری دادی ایسی. تو بچے بھی نفرت کرتے ہیں ددیال والوں سے، ٹھیک ہے نا. یہ ماں کے آگے بغاوت کرنی کس نے سکھائی؟ دادی نے، کہ تمہاری اماں اتنی بری، تمہاری اماں اتنی بری، رائٹ. تو یہ پھر یہ عورتیں کرتی ہیں سارے کام. ہمیں بھی بہت زیادہ محتاط ہونے کی ضرورت ہے. تو اس طرح سے 2 گروپس جو ہیں وہ ان کے بن گئے تھے. تو اب باپ نے یہ کہا کہ دیکھو بیٹا، لا تقصص رؤیاک علی اخوتک، اپنا یہ خواب تم اپنے بھائیوں کو مت سنانا. فیکیدوا لک کیدا، تو پھر تیرے لیے وہ چال چلیں گے. ان الشیطان للانسان عدو مبین، شیطان تو یقیناً انسان کا کھلا دشمن ہے. اچھا اب یہ کیا کر رہے ہیں بھائی یعقوب علیہ السلام؟ ایسے بیٹے سے کہہ رہے ہیں؟ نہیں، وہ باپ تھے، وہ نبی تھے، ان میں وزڈم تھی، ان میں حکمت تھی. وہ اپنی اولاد کے مزاج، اپنی اولاد کی طبیعت کو اچھی طرح سمجھتے تھے. بدگمانی نہیں کر رہے، کان نہیں بھر رہے، حقیقت بیان کر رہے ہیں. اس میں بھی سبق ہے. اگر کسی رشتہ دار کی طبیعت میں شر ہو تو اولاد کو خبردار کر دینا چاہیے. بھائیوں کے حسد کا مشاہدہ کر چکے ہوں گے یعقوب علیہ السلام کے موقع بے موقع کس طرح یوسف کو نقصان پہنچانے کی کوشش وہ کرتے ہیں. ایک بات تو یہ تو انہوں نے وارن کر دیا کہ دیکھو ان کو نہیں سنانا. دوسری بات یہ ہے کہ ہمیں یہ بات بھی پتہ چل رہی ہے اس سے کہ جو بھائی تھے یوسف علیہ السلام کے، ان کو بھی خوابوں کی تعبیر آتی تھی. کیسے؟ اب آپ بتائیے ذرا مجھ کو. ہمیں یہ کیسے پتہ چلا کہ ان کے بھائیوں کو خواب کی تعبیر آتی ہوگی؟ جی، چال چلیں گے، یعنی کہ ان کو پتہ چل جائے گا اس خواب کی تعبیر کیا ہے. کہ 11 ستاروں سے مطلب ہے ہم، کہ ہم سجدہ کر رہے ہیں کس کو؟ یوسف کو. ورنہ اگر ان کو خوابوں کی تعبیر نہ آتی تو ان کو خواب نہ بتانا کوئی معنی نہیں رکھتا تھا کہ بھائی بتا دو، وہ بھی سٹوری سمجھیں گے، ان کو پتہ ہی کچھ نہیں چلے گا. تو اس کا مطلب ان کو خوابوں کا پتہ تھا. ایک اور بات بھی علماء ہم کو بتاتے ہیں کہ اگر کوئی نعمت ابھی ہاتھ نہ آئی ہو، ملنے کی امید ہو، اس کا ڈھنڈورا بہت پیٹنا نہیں چاہیے. تو یہ بات بھی پتہ چلی کہ اپنی خوبیوں کا یا بھلائیوں کا ذکر دوسروں کے سامنے کرنا انسان کے لیے نقصان دہ ہوتا ہے. یعنی کہ آج کا دور اگر ہوتا تو یعقوب علیہ السلام کیا کہتے یوسف علیہ السلام سے کہ بیٹا انسٹاگرام پہ، فیس بک پہ مت ڈالنا تم یہ خواب اپنا، چیٹ پہ مت ڈال دینا. تو انسان اگر کوئی پلان خود بنائے اس کو بہت زیادہ شہرہ نہ دے جب تک وہ پلان فروٹفل نہ ہونے لگ جائے. ہاں جس کی مدد چاہیے اسے تو ڈسکس کریں گے، ساری دنیا میں نہ بتا دیں جا کر. مثال کے طور پہ پی ایچ ڈی کرنا ہے اور ساری دنیا کو مت کہہ دیں جا کر کہ مجھے پی ایچ ڈی کرنا ہے. او جی پتہ چلا، لوگوں نے پوچھا کیا ہوا پی ایچ ڈی؟ سوری داخلہ ہی نہیں ملا یونیورسٹی میں. کیا فائدہ ہوا؟ یا میں نے ارادہ چھوڑ دیا، تو کیا فائدہ ہوا پہلے سے پروپیگنڈا کرنے کا؟ اور ایک اپنی بھلائیوں کا ذکر کیوں نہیں کرنا چاہیے بتائیے؟ اس لیے کہ حسد کرنے والے ہوتے ہیں نا. تو کیوں انسان اپنے، پلس انسان کا ایگو بھی بہت موٹا ہوتا ہے اس سے.
اپنا ذکر کرنا، اپنی تعریفیں کرنا. اور یہ جو ہم دیکھ رہے ہیں آج، جو فتنہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہر چیز اٹھا کر میڈیا پر ڈال دی جاتی ہے، اس سے کتنی ہی نظر لگ رہی ہے. جادو ٹونا تصویروں کے اوپر بھی ہو جاتا ہے، تصویروں کے اوپر بھی جادو کر دیتے ہیں. نظر لگتی ہے، حسرتیں پیدا ہوتی ہیں لوگوں کے دل میں. کچھ پکایا ڈال دیا، کچھ کہیں گئے وہ ڈال دیا، کچھ پہنا اس کی تصویر ڈال دی. اللہ جانے کیا شوق ہے یہ اپنی تصویریں ڈالنے کا. کہ سارے لوگوں کے پاس وہ نعمتیں ہیں؟ نہیں ہیں. تو بلا وجہ پر ان کے اندر ایک احساس محرومی پیدا کرنے والی چیز، احساس کمتری پیدا کرتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے استعینوا علی انجاح الحوائج بالکتمان فإن کل ذی نعمۃ محسود. اپنی حاجتوں کو کامیاب کرنے میں چھپانے سے کام لو. اپنے پلانز اگر بناؤ تو ان کو چھپاؤ، اس لیے کہ ہر نعمت والا حسد کیا جاتا ہے. تو مثال کے طور پہ کہیں رشتہ چل رہا ہے، اچھا اب بعض لوگ اس میں دوسری ایکسٹریم پر چلے جاتے ہیں، اپنے سگوں کو نہیں بتائیں گے، اپنے بہن بھائیوں وغیرہ کو جو آپ کے پیارے ہیں، آپ کے خیر خواہ ہیں، ان کو نہیں بتائیں گے. اوور چھپانے میں کیا ہوتا ہے، بعض دفعہ غلط فیصلے کرتے ہیں. بعد میں لوگ کہتے ہیں آپ نے ہم سے ڈسکس کیا ہوتا ہم آپ کو بتاتے کہ بھئی اس خاندان کے تو یہ مسائل ہیں، اس لڑکی میں اس لڑکے میں تو یہ پرابلمز ہیں، ہمیں پتہ ہے وہ بائی پولر ہے یا وٹ ایور. اتنا بھی نہیں چھپانے کی مصیبت. بعض لوگوں کو مرض ہوتا ہے چھپانے کا، ہر چیز چھپا جائیں گے، اور بعض کو مرض ہوتا ہے ہر چیز بیان کرنے کا. تو یعنی کہ ایک اعتدال کے ساتھ زندگی گزارنی چاہیے. جو متعلقہ افراد نہیں ہیں ان کو بتائیں، جو متعلقہ افراد نہیں ہیں ان سے چیزیں ڈسکس نہیں کرنی چاہیے. اور ہر ایک کو شک کی نظر سے بھی نہیں دیکھنا چاہیے کہ اس کو میں اپنا پلان ہرگز نہیں بتاؤں گی. بھئی بعض دفعہ نیسیسٹی ہوتی ہے، آپ کو ڈسکس کرنے ہوتے ہیں اپنے پلانز. آپ بتائیں آپ کیا کرنے والے ہیں، آپ کیا کرنے والی، تاکہ اکارڈنگلی پلاننگ کی جائے اس کی. تو اگر انسان کو کہیں نقصان کا اور شر کا اندیشہ ہو تو فوراً چھپا لینی چاہیے چیزیں. اور شر کا نقصان کا اندیشہ نہ ہو، اگر بھائی نقصان پہنچانے والے نہ ہوتے تو کبھی بھی یعقوب علیہ السلام نہ کہتے کہ تم اپنے بھائیوں سے چھپا لینا اس بات کو. چلیں جی یہیں تک انشاءاللہ ہم کرتے ہیں، پھر اللہ نے چاہا تو پھر یہاں سے آگے چلیں گے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.